السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر ایک نیا مافیا وجود میں آیا ہے جسے ہم تعلیم فروشوں کا مافیا کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی اس وقت کابینہ کے اندر دو گروپوں کے، ایک UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے حسن صہیب مراد صاحب کی، اس کا نمائندہ بھی پایا جاتا ہے پاک پنجاب کی صوبائی کابینہ میں، اور دوسرا پنجاب گروپ آف کالجز، ون اینڈ اونلی دا سپر جینیس میاں عامر محمود صاحب کے گروپ کا بھی نمائندہ پایا جاتا ہے اس کے اندر. یعنی تعلیم فروش مافیا پورے کا پورا پنجاب کی کیئر ٹیکر وزارتوں کے اندر گھسا ہوا ہے. آپ اس تعلیم فروش مافیا کی ریچ دیکھیں آپ. لیکن بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں گزشتہ دنوں یہ اطلاع ملی کہ جی وہ ہاٹ کنٹینڈر ہیں ٹو بی دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور ان کا نام تھا میاں عامر صاحب. میاں عامر صاحب کا کو ٹھبی دی ایک اور صاحب نے جن کا نام ابھی آئے گا. نام نہیں ہم کسی کا خفیہ رکھیں گے. ایک اور ٹاپ کنٹینڈر تھا جس نے ٹھبی دی میاں عامر صاحب کو، اور اس نے یہ میڈیا کے ذریعے بات لیک کروا دی. اس کے پاس بھی میڈیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے پاس بھی میڈیا ہے. تو اس نے ٹھبی دی میاں عامر صاحب کو کہ جناب میاں عامر نے تو اسلم اقبال کو چھپایا ہوا ہے. اب اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف جو تھے وہ ادارے زیادہ جانے کو تیار نہیں تھے، تو ان کی پرانی ویڈیو نکالی گئی. اسلم اقبال صاحب جو ہیں میری ان سے کوئی لو لاسٹ نہیں ہے، لیکن جس طرح کی ان کے خاندان کی شہرت تھی اور رہی ہے لاہور کے اندر سمن آباد پکی ٹھٹھی میں، اور جو کام وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اسلم اقبال صاحب سے ایک دو دفعہ ہینڈ شیک ہوا تو وہ بڑے سلجھے ہوئے لگے، اور ان کے جو بولنے کا انداز جو تھا وہ والا نہیں تھا جو بھائی صاحبان کا تھا. ٹھیک ہے، بھائی صاحبان کی تو جھوک چلتی ہے نا، جوا کراتے ہیں، گھوڑوں کی ریس ہو، ریس کورس کے اندر، یا میرا مطلب ہے کہ اپنا کوئی میچز ہوں، اس کے اوپر وہ بہت اچھا ہیوی قسم کا، لاہور کی سب سے بڑی بک جو ہے وہ انہی کی ہے، اور وہ چلاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک شعبے سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ کی زبان، آپ کی ڈکشن، آپ کا بیان، آپ کا انداز بھی اسی شعبے کے لوگوں سے ملنے والا ہو جاتا ہے. ہمیں اسٹاک مارکیٹ کچھ دن کور کی ہم نے، کچھ دن نہیں پر کئی سال کی، تو ہماری اپنی ڈکشن چینج ہونے لگی تھی. ہم فون اٹھاتے کہتے تھے ہاں بھا، ٹھیک ہے بھا، ٹھیک. تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ڈکشن جو ہے اس شعبے کی پھر آپ کو بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جی میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، لہذا میرے ساتھ کوئی زیادہ پردہ نہ رکھیے گا. اینی ہو، تو میاں عامر صاحب جی پاکستان کے سب سے بڑے تعلیم فروش اور تعلیم کے نام کے اوپر لوٹ مار کرنے والے، جن کی اربوں روپیہ مہینے کی انکم صرف تعلیم سے ہی ہے، اور تعلیم فروشی کا جو کام ہے، اب تو انہوں نے خیر جائیدادوں کے اندر بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیا، یہ پراپرٹی ہاؤسنگ اسکیمیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہیں ان کا خیال تھا کہ اتنا پیسہ ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس میڈیا انسٹرومنٹ بھی ہے، تو ان کو تو اس طرح کے عہدے کے لیے ہاٹ کنٹینڈر ہونا چاہیے. تو وہ ہاٹ کنٹینڈر تھے، یہ میری بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے. میاں عامر صاحب ہاٹ کنٹینڈر تھے. اب بھی اگر میرے سے کوئی ذاتی طور پہ پوچھے تو یہ ان کی تمام خصوصیات جاننے کے باوجود بھی میری رائے ہوگی کہ وہ اب بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں معقول ترین آدمی ہیں. لیکن ان کو ٹھبی کی یہ کرائی گئی کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی گئی کہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ شستہ آدمی ہیں. مطلب کہ اگرچہ میرا گھر جو ہے وہ گروانے کے لیے انہوں نے وہ بھیج دی تھیں، وہ کیا ہوتی ہیں کرینے، وہ جو جن کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ جو ایسے کر کے ایکسٹراویٹر کیا اس کو کہتے ہیں، وہ میرے گھر کے باہر آگے کھڑی ہو گئی، جناب گرانے کے لیے آیا میں. وہ فون آیا، وہ تو گھر گرانے آ گیا کہ تہاڈا بیڑا تر جائے. تو پھر جناب ہم نے کوئی ٹویٹ شویٹ کی تو ان کے جو قریبی لوگ تھے ان کا فون آیا کہ جناب آر یو شور یہ آپ کا گھر ہے؟ میں کیا، میرے بچے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کی کرن دے ہو؟ ٹھیک ہے بابا، میں نے انہوں نے کہا پھر آپ نے مزید ٹویٹ نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اسی وقت پھر وہ واپس چلا گیا سارا ساز و سامان. لیکن میں نے کہا میں جب ان سے، وہ LDA کے ہیڈ تھے نا اسلم اقبال صاحب، میں نے کہا یار میں اسلم اقبال سے پوچھوں گا صحیح کہ تینوں سوچی کی سی یار، میرا مطلب ہے کار ہی گرانے کے لیے آپ چڑھ آئے. خیر اس کے باوجود بھی وہ، میں جب بھی، وہ ایسے آدمی ہیں جن سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے, آرگومنٹ ہو سکتا ہے یار ان سے. تو ان کا الزام لگا کہ جی اسلم اقبال صاحب کو میاں عامر صاحب نے چھپایا ہوا ہے. تو پھر یہ بتایا گیا جی مجھے میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے میاں عامر صاحب کو فون بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ کبھی آئے تھے تو اس وقت ہی ان سے معذرت کر لی گئی تھی. لیکن اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر وہ جو ٹاپ کنٹینڈر تھے نا میاں عامر صاحب, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے اگر آپ تعصبات کا پوچھیں تو مجھے وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک اس ایپیسوڈ کے باوجود بھی, لیکن تباہی بڑی پھر گئی. تو اسلم اقبال صاحب تو بیرون ملک جا چکے ہیں, لیکن جاتے ہوئے وہ میاں عامر صاحب کے چیف منسٹر, پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے امکانات کے اوپر جو ہے وہ سپرے کر گئے, پڑان کا سپرے کر گئے. میرا مطلب وہ کیڑے مار دوائی نہیں ہوتی کیا, وہ سپرے کر گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے, بہرحال میں ابھی تک میاں صاحب خاکسار تھوڑا فین ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ تھوڑے کول کوئی کام نہیں ہے نہ پہلے کدی زندگی چ رہے ہے نہ آئندہ رہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پین تسی ایک دفعہ گفٹ کیتا سی, وہ میرے کو امانت ہے تھوڑی, جدوں بھی کہو گے میں خاکسار واپس لوٹا دے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی, اس کے باوجود آپ لو ہیں, آپ کینڈیڈیٹ ہیں, اور میں دل سے آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. اگرچہ تھوڑا کام نہیں بڑھنا, لیکن میں ہارے ہوئے دے نال ہوں. اینی ہاؤ, اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کینڈیڈیٹ کون بن رہا ہے. کینڈیڈیٹ ہیں جی گوہر اعجاز صاحب. گوہر اعجاز صاحب جو ہیں ان کے بڑے بڑے پوشیدہ گوہر ہیں جن کا مطلب وہ آگے آئے ہیں. اچھا, گوہر اعجاز صاحب نے ٹی بی کیسی کرائی؟ 24 اپنے محسن صاحب چیف منسٹر پنجاب کیئر ٹیکر, تو اس کے اندر پارٹنر یہ وہ سارا کچھ نا, انفلوئنس ابھی بھی ہے. اگرچہ کہتے ہیں وہ پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن انفلوئنس اس کے اندر ابھی بھی ہے. تو اس میڈیا ہاؤس سے یہ درفنتنی چھوڑی گئی تھی کہ میاں عامر صاحب نے اسلم اقبال کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ تھے. تو اب گوہر اعجاز صاحب آگے آ گئے. گوہر اعجاز صاحب جی ان کے پاس بہت پیسہ ہے, اور پچھلے سال تو انہوں نے بہت کمایا ہے. 8,000 سے اٹھ کے جب 18,000 کے اوپر کپاس کی قیمت گئی تھی تو انہوں نے کپاس کا بہت بڑا سٹا کھیلا تھا. انہوں نے 8,000 سے خریدنی شروع کی تھی اور 12,000 روپے فی من تک خریدتے رہے تھے. اور فی من یا فی من ہی ہوگا, ہاں فی من تک خریدتے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کوٹ کے بیٹھ گئے تھے, اور جب 18,000 پہ پہنچی تو پھر انہوں نے بیچنا شروع کی تھی. تو یوں 3 مہینوں کے اندر انہوں نے اربوں کی دیہڑی لگا لی تھی. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی سودا جو ہوتا ہے وہ روکنا تو آپ نے 5% میکسیمم 10% دے کے ہوتا ہے نا, روکنا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کر کے وہ بہت بڑی دیہڑی لگائی ہے. اور اس دیہڑی کا فیصلہ جو تھا وہ ماڈل ٹاؤن میں ان کے شاندار محل میں بیٹھ کے ہوا تھا. تو بڑا اچھا ریکارڈ ہے جی ان کا اس حوالے سے کرنے کا. میاں اپنا شہباز شریف صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب انہیں کہیں کہ یہاں پہ آپ 1 ارب روپے کی ڈونیشن دے دیں, تو وہ کہتے ہیں جی میں 4 ارب روپے کی ڈونیشن دے دوں گا. لیکن زرداری صاحب کے بھی وہ بڑے فیورٹ رہے. عمران خان کے تو وہ ہینڈز ان گلوز تھے. ایپٹما کی طرف سے جتنی بھی عمران خان صاحب ڈالتے تھے نا لوگوں کو, وہ والی ونگار ڈال دیتے تھے نا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, تو گوہر اعجاز صاحب پھر آ کے جو ایپٹما کے ممبران سے وہ ڈونیشن اکٹھی کر کے لے جایا کرتے تھے, اور یوں پھر وہ گیس سستی ٹیکسٹائل سیکٹر کو جاری رہتی. ٹھیک ہے, تو وہ سارا جو ڈونیشن کا کام تھا وہ تو عمران خان کے دور میں کرتے رہے. چاچو نے آتے ہی, ابھی جب پرائم منسٹر بنے ہیں, چاچو نے آتے ہی پھر ان سے جناب یہ ہاسپٹل کا OPD آپ سنبھال لیں, اور یہ PIC کے بورڈ پہ تو آپ ہیں ہی ہیں, اور یہ سارا کچھ کر کے چاچو نے بھی ان سے استفادہ کیا ہے. لیکن جو خدمات گوہر اعجاز صاحب کی جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو بس انہی خدمات کے جاری رکھنے کے اوپر اصرار کیا تھا جو میں نے آپ کو ابھی تفصیل عرض کر دی ہے نا, یہ والی خدمات. تو گوہر اعجاز صاحب ایسا پرزہ ہیں جو ہر انجن میں فٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا ٹویوٹا کا انجن ہو, وہ مٹسوبیشی کا انجن ہو, وہ ہونڈا کا انجن ہو, ہر انجن کے اندر یہ فٹ ہو جاتا ہے. یعنی پچھلے 20 سال کے اندر اگر ان کا جائزہ لیں, جب سے انہوں نے یہ جو اپنی ہاؤسنگ سکیم جو ہے, کیا نام ہے اس کا, اگرچہ اس میں ہمارے دوسرے شیخ صاحبان دوست صاحبان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس ہاؤسنگ سکیم کے نام کے اوپر انہوں نے جو لاہور کے اندر چنیوٹی شیخوں کے پاؤں جمانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے,
وہ گوہر اعجاز صاحب اور جو ہیں ابا جی ٹیکسٹائل مل بنا کے جھک مارا کرتے تھے. گوہر اعجاز صاحب نے ٹیکسٹائل کے بغیر ہی اربوں خربوں ملٹیپلائی کر لیے اور اب اس کو چھپانے کے لیے وہ ایک ایسا پرزہ بن چکے ہیں جو ہر انجن کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسی بنیاد کے اوپر وہ اس وقت قائم مقام کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے کے لیے ہاٹ کنٹینڈر ہیں. کوالیفیکیشن ان کے لیے، ان کی کوالیفیکیشن میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ہسپتالوں کے نام کے اوپر انہوں نے جعلی جو وہ ہوتی ہے ویلفیئر کا کام، وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. بلیکیے وہ ہیں، بلیک مارکیٹنگ انہوں نے رج کے کی ہے. میں نے آپ کو صرف 1 سال کی ان کی کارکردگی جو ہے اس کی طرف نشان دلا دی ہے. اس کے بعد پلاٹیے وہ ہیں، فائلیں بیچ کے انہوں نے اربوں خربوں روپیہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے. اور اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد تو وہ پراپرلی کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ قائم مقام کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے اور آ کے اپنی ہاؤسنگ اسکیمیں سیدھی کر لیں، بلکہ ساتھ میں علیم خان کی اور اس طرح کے اور 2-4 لوگوں کی بھی سیدھی کرا جائیں تاکہ گرین ایریا، اسلام آباد کے گرین ایریا کے اندر بنی ہوئی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پھر جائے. تو بہرحال جی اگر ان خصوصیات کے اوپر ہی وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ لاہور میں ایک کردار ہوتا ہے مودا، اس کو بھی آرٹس اینڈ کلچر کا دے دیں. اس کی بھی بڑی خدمات ہیں آرٹس اور کلچر کے حوالے سے. پاکستان پنجاب کے اندر لاہور کے اندر مودے کو بھی جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے کلچر اور اس کا دے دیجیے گا پورٹ فولیو. بہرحال اپنا میں نے کہا کہ ہم یہ آپ کے علم میں لے آئیں کہ آئندہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سب سے ہاٹ کنٹینڈر جناب گوہر اعجاز صاحب. اعجاز ٹیکسٹائل مل تو خیر پرانی ہو گئی یار، ہاؤسنگ اسکیم کا نام ذہن سے نکل گئی. ٹھیک ہے ہاں، تو حالانکہ کسی زمانے میں روزانہ اس کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا لیکن اب نکل گیا. چلیں کوئی بات نہیں، رہنے ہی تھے. تو وہ جی کنٹینڈر ہیں، دیکھیں ان کو کوئی ہم جیسا ٹکرتا ہے اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا کہ پین ایج ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ جڑیں گے یا ان کی سرپرستی کریں گے تو لوگ آپ پہ بھی اسی طرح کا شک فرمائیں گے. تو ہم آپ سے وہ والی حرکتوں کی توقع نہیں رکھتے جو کہ جو گند جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ڈال کے گئے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے یہ انہی کا ڈالا ہوا گند ہے. اگر آپ یہ بات چلتے مطلب یہ صاحب جو ہیں گوہر اعجاز صاحب یہ پروجیکٹ عمران خان کا باقاعدہ حصہ تھے. تو ان کا پرائم منسٹر آنا جو ہوگا پھر اس بات کو پایا ثبوت کو پہنچائے گا کہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف کہ انٹیکٹ ہے بلکہ شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس لیے دیکھ لیں سر، ہم تو نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.